کہ اسکندر مرزا اور اس کے بعد پھر ایوب خان کے دور سے پاور ان کے ہاتھ میں چلی گئی. انہوں نے پاور, بھٹو تھوڑا سا اس نے رجسٹ کیا, مار دیا گیا. ٹھیک ہے نا, اس نے کوشش کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی, مار دیا گیا, پھانسی لگا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں آج تک پرویز مشرف صاحب کو وہ چینج کرنا چاہتا تھا نا, پرائم منسٹر تھا, چینج کر سکتا تھا نا, اس کو تختہ الٹ دیا گیا کہ امریکن نے کرایا. یہ بیگ پر یہ سارے کے سارے جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں ان کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لک آفٹر کرتا ہے, ہمارے چیف صاحب کے ذریعے لک آفٹر کرتا ہے. وہ شروع سے ایسا چلا رہا ہے. ضیاء الحق تھوڑا سا چلاک بھی تھا ان کے لیے, باقیوں کی نسبت زرنگ تھا وہ, سمجھ لو تھوڑا سا. باقی جو ہے نا, اب دیکھیں کہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. یہ آر ٹی ایس کون بند کراتا ہے؟ آر ٹی ایس ہی ہوتا ہے نا. یہ کون کراتا ہے بند صاحب نا؟ کون رزلٹ چینج کراتا ہے؟ حاجی صاحب. یہ سارے یہ کام کرتے ہیں, نہ کریں نا یہ کام. یہ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, سیاسی جماعتوں کو پنپنے دیں. اب دیکھیں مثلا اگر ہماری وفاقی سطح کی جماعتیں صوبائی بن جائیں, نقصان ہے ہمارا, ہمارا ملک وطن اس کو نقصان ہے. ہم ایسا کریں جناب والا, نون لیگ کو پنجاب کی جماعت بنا دیں, پیپل پارٹی کو سندھ کی جماعت بنا دیں, کسی کو بلوچستان کی, ڈیوائڈ اینڈ رول تک طاقت توڑ دیں اپنی سیاسی جماعتوں کی. یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وفاقی سطح کی جماعتوں کو کبھی بھی ان کو محدود نہیں کرنا چاہیے. نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور نئے حاجی صاحب جو ہیں وہ حاجی صاحب اور یہ حافظ اور حافظ صاحب ڈالر لینے چلے گئے ہیں. تو پھر معیشت کا تعلق ان ساتھ تو نہیں ہے. اور جب ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں, ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, یا وزیر اعظم یہ جسچر دیں کہ جناب جائیں گے تو ہمیں کچھ ارب مل جائیں گے اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تھوڑا اوپر ہو جائیں گے, موقع تو خود دے رہے ہیں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے نا اعتماد کس پر کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پر کرتے ہیں. دنیا پاکستان کے بارے میں, دنیا کے ملک ہماری سیاسی حکومتوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پوٹن نے کہا تھا میں شرط پہ رہوں گا کہ آرمی چیف پہلے آپ کا روس کا دورہ کرے. تو جنرل کیانی صاحب, میں نے سنا ہے ایسے کہ روس جانے کے بجائے امریکہ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ چاہتا تھا آئے. تو باقی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان امریکہ کے لیے بہت اہم ہے. امریکہ اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کن کے ذریعے کرتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور چیف صاحب کے ذریعے کرتا ہے. اگر آپ کے یہ جناب والا بزرگان جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ یہ کہیں, فکر کریں کہ ہم امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں, ہم امریکہ کی خاطر, اب افغانوں کی خاطر امریکہ کو کیوں ناراض کریں؟ اگر اس طرح کی سوچ ہو جائے, ہم افغانوں کی خاطر امریکہ کو کیوں ناراض کریں؟ درست ہے. اگر اس طرح کی سوچ اگر پیدا ہو جائے, اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا. افغانوں کی خاطر ہمارے ہمسائے ہیں افغان. انسان اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑتا ہے, ہمسائے کے ساتھ لڑ کے بندہ سکھ اور چین سے نہیں سو سکتا. تو اس لیے وہ بھی مسلمان ہمسایا. ہمارے دو مسلمان ہمسائے ہیں نا, ایک ایران ہے, ایک افغانستان. چین تو غیر مسلم ہے اور وہ انڈیا بھی غیر مسلم ہے. دو مسلمان ہمسایہ ملک ہیں آپ کے, آپ ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہتے ہیں؟ بالخصوص افغان. تو یہ صورت حال ہے. عمران خان کو ہٹا کر ان لوگوں کو لے کے آگے جو ان کی مرضی کے مطابق چلیں. دیکھیں اگر گزشتہ آپ 40-50 سال کی پاکستان کی تاریخ پڑھیں نا, پاکستان میں جو بہت سی چینجنگز آئی ہیں جو ریلیٹڈ تھی افغانستان کے ساتھ. پاکستان میں 77 میں مارشل لا لگا, ان کو رپورٹ سی سی اے کے پاس 79 تک رشیا آئے گا, انقلاب آئے گا ساتھ میں. ٹھیک, 9/11 سے پہلے پاکستان میں پرویز مشرف کا مارشل لا لگا ہی لگا. اب بھی پاکستان میں جو چینج آئی ہے یہ افغانستان ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. چاہتے کیا ہیں؟ جو امریکہ چاہتے ہم نے وہ انجام دینا ہے. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو. اردن نے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے, امریکہ کے ساتھ ہے. ابھی اردن کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. ان کا ساتھی ہے, کسی پر ہم نہیں کھاتے.
ان کو اپنے انٹرسٹ جو ہے نا نیشنل انٹرسٹ وہ اہم ہے ان کے لیے اور نیشنل سیکورٹی. لہٰذا اب افغانستان میں آ جائیں. افغانستان میں امریکہ نے جانے سے پہلے بہت سے لوگوں کو جمع کیا. ایسٹ ترکمن اسلامک موومنٹ جس میں اوگرز ہیں ان کو لے گیا کہاں سے؟ عراق سے اور شام سے. ازبک اسلامک موومنٹ بہت خطرناک جنگ ہے اور وہ بھی اوگر بھی. یہ کہاں لے گیا؟ افغانستان. پاکستان کا جو نارتھ ویسٹ ہے اور اس کا جو ساؤتھ ویسٹ ہو جاتا ہے، ساؤتھ ایسٹ ہو جاتا ہے، ادھر لے کے کنڑ سے لے کر اوپر تک. اس کے بعد داعش کو وہاں لے کے آئے. ٹی ٹی پی پہلے ہی وہاں تھی، طالبان کے ساتھ تھی. میں نے طالبان سے پوچھا کہ یہ آپ کے حلیف ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، طالبان افغانستان سے پوچھا، یا آپ کے کیا ہے وہ حریف ہے؟ ان کا نہیں، یہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم کٹھے مل کر امریکہ کے ساتھ لڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں افغان طالبان کا نرم گوشہ ہے. ٹھیک ہے. افغان طالبان کو پاکستانی سے غصے بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے سفیر پکڑ کے امریکہ کو دی، انہوں نے ہمارے ساتھ جاتیاں بھی کی ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر یہ آ گئے. داعش بھی موجود ہے، اسلامک موومنٹ موجود ہے، ازبک بھی موجود ہے. یعنی ایک بہت بڑے ویل ٹرینڈ ویل آرگنائزڈ دہشت گرد موجود ہے آپ کے بارڈر کے اس پر. یہ کس لیے امریکہ لے کے آتا تھا؟ پلان بی کو. اگر امریکہ پاکستان توڑنے میں کامیاب ہو جائے، مثلا وہ جو اس نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے نا، اس کا جبران ہو جائے گا. اگر پاکستان ٹوٹے گا، افغانستان ایران ٹوٹ جائے گا. ایران ٹوٹے گا، ایران ٹوٹے گا، شام ٹوٹے گا، سعودی، اس سارا ریجن ٹوٹ جائے گا. چائنا کنٹین ہو جائے گا، سارا کام ہو جائے گا. لہذا اس وقت جو پاکستان پر پریشر آ رہا ہے افغانستان سے، یہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے، یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جانتی ہے. بالکل ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ان کے لیے گراؤنڈ مہیا ہو رہی ہے، ان کو حوصلہ مل رہا ہے. جب آپ دیکھیں ایک بندہ تو آپ اس کو روکے نہیں، کچھ نہ کہیں، الٹیمیٹلی کیا کرے گا؟ وہ جرأت پیدا کرے گا، حوصلہ پیدا کرے گا. یہ بالکل ایسے ہو رہا ہے. لہٰذا ہمارا پاکستان افغانستان جو ہمارے بارڈر پر آپ دیکھیے فینسنگ جو کی ہے، وہ اپنے آپ کو مور کانفیڈنٹ سمجھ رہے ہیں. افغان طالبان سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی ایسی تیسی کی ہے، پاکستان ہمارے سامنے کیا ہے. آپ کے افغان طالبان سے ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو امریکہ نے حکومت میں کی شرف کرنی ہے، آپ نے تسلیم کرنی چاہیے. نہیں کوئی تسلیم نہیں کرتے. ان کو ہمارے بارے میں کوشچن ہے، پاکستان کے بارے میں. آپ امریکہ کو کیوں جگہ کیوں دے رہے ہو ہمارے خلاف استعمال ہونے کے لیے؟ ہمارے انہوں نے کہا کوئی ڈرون اٹیک پیچھے ہوئے بھی ہیں جو پاکستان سے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ ہے. لہذا امریکن، ہمارے پاکستانی سسٹم اور ادارے یہ سارے ملے ہوئے ہیں. درست ہے. امریکہ جو بھی ان کے ساتھ کرے نا، امریکہ کو کچھ نہیں کرتا، جو بھی کرے. ٹھیک ہے. یہ طے کر چکے ہوئے ہیں، کشمیر انڈیا کو دے چکے ہیں. ٹھیک پتہ ہے نا، بالکل دے چکے. باجوہ نے دے دیا. ٹھیک ہے. اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کلیپس کر جائے، جو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے پاکستان کو، ایٹمی ساتھ نہ رہے، ایک نارمل کنٹری بنایا جائے اس کو. الٹیمیٹلی کمزور ملک، حالات خراب ہوں گے، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور انڈیا ڈومینیٹ کر جائے گا. چائنا کا راستہ بھی رک جائے گا. چونکہ یہ صورتحال ہے. لہٰذا یہ جو ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا واضح ہے. جو امریکہ نے وہاں کیا وہ یہاں شروع کر دیا ہے. وہ حکومت جو کہتی تھی کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے، اس کو ہٹا دیا گیا. جو کہتی تھی کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، اوکے، جو کہتی تھی ہم جنگ کا حصہ نہیں ہے، ہم امن کا حصہ بنیں گے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے. جو اور معاشی راستے تلاش کر رہی تھی کہ بھئی ہم اور بھی راستوں کی طرف جائیں، اس کو ہٹا دیا گیا ہے. تو بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور ذہن میں رکھ لیں، یہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ملک توڑ چکی ہے. 71 میں جو ہم 70 اور 71 میں جب ٹوٹے ہیں تو مارشل لا تھا پاکستان میں، ایک جنرل ابر حکومت کر رہا تھا. یہ پہلے ملک توڑ چکے ہوئے ہیں. اور پاکستان کے اندر آپ مجھے بتائیں،
نیشن بلڈنگ کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ ایک قوم بننا، نفرت آپس میں نہ ہو، نہ قوموں میں اور اقوام میں ہو، نہ مسالک میں ہو. پاکستان میں لشکر کس نے بنائے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. تکفیری کس نے پالے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. اسلحہ کس نے تھمایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے. انہوں نے کتنے ہزار لوگ قتل کیے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی پھانسی لگا؟ ٹھیک ہے.